دیکھیے علم کے حوالے سے نا ہمیں چار کم از کم یعنی جو بڑے ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ علم کے حوالے سے ہماری بڑی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس وقت کے معاشرے میں اگر میں کسی سے یہ پوچھوں یا ایک سوال کروں کہ علم سے متعلق کیا ذمہ داریاں آپ کو سمجھ آتی ہیں، تو لوگ عموماً ہمارے معاشرے میں دو ذمہ داریوں کا ذکر کریں گے۔ ایک ذمہ داری وہ یہ بتائیں گے کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ اس پہ عمل کروں، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو آگے پہنچاؤں۔ اور پھر جب یہ دو ذمہ داریاں وہ بتائیں گے اور میں ان سے پوچھوں کہ بھائی یہ بتاؤ ان دونوں میں سے کون سی ذمہ داری زیادہ نبھاتے ہو، تو وہ بتائیں گے کہ اس پہ آگے پہنچانے کی ذمہ داری میں 100 میں سے 100 نمبر لیے ہوئے ہوں، عمل کرنے کی ذمہ داری میں 100 میں سے 10 نمبر لیے ہوئے ہوں۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کی اس وقت کیفیت ہے کہ علم سے متعلق اسے دو ذمہ داریاں سمجھ آئی ہیں، عمل کرنا ہے اور آگے پہنچانا ہے، اور آگے پہنچانے کی ذمہ داری میں 100 میں سے 100 لے لیتا ہے، عمل کی ذمہ داری میں 100 میں سے 10 لیتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دو اور ذمہ داریاں ہیں علم سے متعلق جو ہمارے معاشرے کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور یہ ذمہ داریاں اگر ہم نے نہیں نبھائیں تو وہ جو دو ذمہ داریاں ہیں ان کی جو یعنی وہ اپنی روح کو نہیں پا سکیں گی۔ اور وہ دو ذمہ داریاں کون سی ہیں؟ اس میں پہلی ذمہ داری ہے علم پہ غور و فکر کرنا۔ علم پہ غور و فکر کرنا۔ دیکھیے علم جو ہے میرے ذہن کا کانٹینٹ نہ رہے بلکہ میرے پورے وجود کا حال بن جائے۔ یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ علم کا بہت بڑا حق ہے کہ اس پر غور و فکر اور تدبر کیا جائے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ پہ غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو عمل کی راہیں سوجھیں گی ہی نہیں، آپ کو بہت ہی محدود چیزیں سمجھ آئیں گی، آپ اس کے عمل کا حق بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو غور و فکر اور تدبر جو ہے اس سے ہم نے، اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم نے مسلسل اس سے ایک بے اعتنائی برتی ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے جو علم سے متعلق ہمیں کرنی ہے وہ ہے علم کا شکر ادا کیا جائے۔ دیکھیے کسی بھی نعمت کا ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو اگر علم ہمارے لیے نعمت ہے، ہم علم کو نعمت کے طور پر مانتے اور قبول کرتے ہیں، تو اس کا شکر بہت زیادہ ادا کیا جائے۔ نعمت کا استعمال نعمت کے شکر سے زیادہ اہم نہیں ہوتا۔ نعمت کا شکر جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ یہ نعمت ہے، آپ کے اندر اس کے لیے قدردانی کا جذبہ پیدا ہو، آپ اس کا شکر ادا کریں، آپ اللہ کا بار بار اس احسان مانیں کہ یا اللہ ہم اس قابل نہیں تھے، ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ آپ سوچئے سورہ دوحہ کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو، اور اس کا مخاطب کون ہے اور کس نوعیت کی وہ آیت ہے، کبھی یعنی بہت ساری چیزیں قرآن میں اللہ نے نبیوں سے کہی ہیں لیکن ہمارے لیے کہی ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی بہت ہی اسٹرانگ میسج دینا چاہتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، غیر معمولی بات ہے جو ہم اس بات کا شکر ادا کریں کہ ہم گمراہی میں تھے، ہم بالکل نہیں جانتے تھے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے روشنی بھیج دی، آپ نے علم بھیج دیا، اس کا شکر ادا کریں۔ اچھا، شکر ادا کرنا بھی غور و فکر اور تدبر سے مشروط ہے۔ آپ اس کو غور کریں گے، محسوس کریں گے تو ہی شکر ادا کریں گے۔ تو علم سے متعلق دو ذمہ داریاں ہمارے معاشرے میں پہچانی جاتی ہیں، عمل کرنا اور آگے پہنچانا، لیکن دو ذمہ داریاں ہمارے معاشرے میں اس طرح سے کما حقہ اس کا احساس ہمیں کم ہے جو کہ ہمیں ہونا چاہیے، اس پہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا۔ جب ہم یہ دو ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تو جو باقی دو ذمہ داریاں ہیں وہ زیادہ احسن طریقے سے، جو کہ ہم یعنی وہ دو ذمہ داریاں جن کو ہم جانتے ہیں، عمل کرنا اور آگے پہنچانا، ان دو ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کر پائیں گے جب ہم ان دو ذمہ داریوں کو نبھانے کی فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے علم کو سمجھنے، علم پہ غور کرنے، علم کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ اس کا حق ہے۔